قربانی اللہ کی عبادت ہے. اب اللہ کی جب عبادت ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے جب یہ عبادت انجام دینے کا موقع آتا ہے تو چند چیزوں کا لحاظ رکھیں. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا بس اسی کا کہ وہ اللہ کو خالص کرتے ہوئے، اس کے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں. ہماری نیتیں خالص ہو. جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں. آج کل ہم لوگ ہر عمل کو کیچ کر رہے ہیں، اس کی فوٹوگرافی کرتے ہیں اور یا پھر فوٹو لیتے ہیں اور پھیلا دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ ہم نے اتنے قیمتی جانور کو اللہ کے لیے ذبح کیا، ہم نے جو ہے نا اتنا پیسہ یا اتنا بڑا جانور ہم نے ذبح کیا، ہم نے ایسا حج کیا، دیکھو ہم دعا کر رہے ہیں، دیکھو ہم نماز پڑھ رہے ہیں. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے عبادت کو ویسے ادا کرو جیسے اللہ نے حکم دیا کہ اخلاص کے ساتھ اس عمل کو ادا کیا جائے. جس عمل میں ریاکاری آ جائے اللہ کی قسم وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں. دوسری چیز نبی کے سنت کے مطابق جانور کو ذبح کیا جائے. نبی کی سنتیں کیا ہیں جانور کو ذبح کرنے میں؟ برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید پڑھائی اور اس کے بعد کہا کہ ہم سب سے پہلے قربانی کریں گے، اور اس کے بعد کہا جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس کی قربانی نہیں ہوئی. مطلب کیا ہوا کہ نماز کے بعد عید کے قربانی ادا کرنا چاہیے، یہ نبی کی سنت. اب ہم یہ سوچیں کہ قصاب نہیں ملے گا، پہلے کر لیتے ہیں بعد میں نماز پڑھیں گے. اللہ کے نبی کہا دوبارہ اس کو دوسری قربانی دینا پڑے گا. پہلے قربانی گھر کے لیے کھانا، لیکن قربانی کا ثواب نہیں، قربانی کے جب اور ایک جانور اس کو ذبح کرنا پڑے گا. تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کی جب عبادت ہے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس میں حصہ لے. اللہ کے نبی نے کہا من وجد ساعة لأن يضحي، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے کہ قربانی کرے پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو اس سے ایک بات یاد آئی کہ بہت سے اللہ والی نیک عورتیں ایسی گزری ہیں اور ایسے مرد بھی ہیں کہ جو استطاعت نہیں رکھتے، غریبی میں ہوتے ہیں لیکن جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں حصہ لیں. انہوں نے ایک غلے کو بنا کر رکھا، قربانی اس غلے کا، اور ہر سال تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے رہے. قربانی کا جب موقع آتا ہے تو کبھی کبھی استطاعت والے مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ الحمدللہ قربانی دے رہے ہیں، یہ قربانی دے رہے ہیں. ان کی مخلصانہ نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسی طرح حج کے لیے بھی راستے نکالا، ان کے لیے قربانی کے بھی ذرائع اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. تو یہ اللہ کی عبادت ہے. اگر ہم جانور نہیں کر سکتے ایک مکمل تو اجازت دی گئی کہ ہم جو ہے ایک جانور میں، بڑے جانور میں 7 حصے 7 افراد مل کر شریک ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا اور اسی طریقے سے اور ایک صحابی نے بیان فرمایا. لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور حلال چیز کو پسند کرتا ہے. ہمارا حصہ ہی کیوں نہ ہو، حلال کمائی کا ہو، ہمارا جانور 1 ہو یا 2 ہو 4 ہو، ہمیں چاہیے کہ یہ احتیاط کریں کہ ہمارا مال پاکیزہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہونے کے لیے جو شرط رکھی گئی کہ وہ مال حلال مال ہو تو وہ پورا ہو سکے. تو اس چیز کا ہمیں ذہن میں بات رکھنا چاہیے. جب اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں اچھا جانور کرے. مسلم کی حدیث کی روشنی میں ایسا جانور جس کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوں.